يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر أين المفر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کنترا کا بیان، صراط پار ہوگا تو اینڈ پر ایک کنترا ہوگا، پھر پلی، چھوٹا پل۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ پل صراط کا ہی حصہ ہوگا، اور بعض کہتے ہیں نہیں، اس سے الگ ہوگا اور جنت کے باہر ہوگا۔ یہ ابن تین کہتے ہیں کنترا ہر وہ چیز ہوتی ہے جو کسی چشمے یا کسی وادی پر رکھی جائے، یعنی کہ جو گول سا برج ہوتا ہے نا، سیمی سرکل سا۔ کنترا کا مقصد کیا ہے؟ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اہل ایمان بھی جب جہنم کے بڑے پل پار کر جائیں گے، یعنی بڑے پل کو پار کر جائیں گے صراط کو، تو وہ ایک اور پل پر روک لیے جائیں گے، جنت میں جانے سے پہلے وہاں روک لیے جائیں گے، جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا۔ پس وہاں ان کو پاک صاف کیا جائے گا ان گناہوں سے جو ان کے ذمے باقی رہ گئے ہوں گے۔ ان گناہوں نے ان کو جنت سے پیچھے کر دیا ہوگا، مگر یہ گناہ ان کے لیے جہنم کو واجب نہیں کرتے ہوں گے۔ اللہ، یہاں تک کہ جب انہیں پاک صاف کر دیا جائے گا پھر ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ تو کنترا اور پل صراط میں فرق ہے۔ قرطبی کہتے ہیں اللہ آپ پہ رحم کرے، جان لیں کہ آخرت میں دو پل ہیں، ایک تو حشر میں جمع ہونے والے سب کے سب لوگوں کے گزرنے کا مقام ہے، چاہے وہ اپنے گناہوں سے بوجھل ہوں یا ہلکے، یہ سب کے سب پل صراط سے گزریں گے۔ تو جب لوگ اس بڑے پل سے گزر جائیں گے، صرف مومن بچ کر نکلیں گے، جن کے متعلق اللہ جانتا ہے کہ جو ان کا آپس کا قصاص بدلہ ہے وہ نیکیوں کی صورت میں پورا نہیں ہوگا، وہ ایک پل پر روک لیے جائیں گے جو ان کے لیے خاص ہوگا۔ یہاں سے کوئی جہنم کی طرف نہیں لوٹے گا، لیکن اگر حقوق العباد میں کمی بیشی کی ہوئی ہے، ویسے بہت نیک اعمال تھے جس کی وجہ سے جنت کی طرف چلے گئے، پار ہو گیا بڑا مرحلہ، لیکن ابھی اندر نہیں جا سکتے جب تک لوگوں کے ساتھ دل صاف نہ ہو جائیں، کیونکہ کوئی ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا کہ جس کے دل میں کسی کے لیے گرج ہو۔ وہ یہاں اس پلی پر دھوئے جائیں گے، آپس کے حساب کتاب پورے کیے جائیں گے۔ مثلاً ہسبینڈ وائف ہیں، اگر ایک دوسرے کے حق مارے ہوئے ہیں اور انہوں نے دل میں رکھا ہوا ہے، ہسبینڈ نے بیوی کے خلاف یا بیوی نے ہسبینڈ کے خلاف، تو یہاں نیکیوں کا تبادلہ کر دیا جائے گا، نیکیوں سے بدلہ دے دیا جائے گا۔ یعنی یوں سمجھے کہ جو جنت کی بلیسنگز آپ کے لیے تھی، اب اس موقع پر وہ اس دوسرے شخص کو دی جا رہی ہے جس کا آپ نے کوئی حق مارا تھا دنیا میں اور معافی نہیں کروائی تھی۔ اسی طرح ہم سب انسان ہیں نا، ہم سب سے انسانوں کے حق میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی ہم کسی کو ہرٹ کر دیتے ہیں، کبھی کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، کبھی کسی پہ کوئی بدگمانی کر بیٹھتے ہیں، کئی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان سب علائشوں کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتے، ان سب چیزوں کو دھویا جائے گا اور قصاص ہوگا۔ سورۃ الحجر میں آتا ہے ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین۔ ان سے کہا جائے گا ان میں بلا خوف و خطر داخل ہو جاؤ، یعنی جنت میں، باغوں میں۔ ان کے دلوں میں اگر کچھ کدورت ہوئی بھی تو ہم اسے نکال لیں گے، اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومنوں کو دوزخ سے نجات مل جائے گی تو انہیں ایک پل پر جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا روک لیا جائے گا، اور وہیں ان کے مظالم کا بدلہ دے دیا جائے گا جو وہ دنیا میں ایک دوسرے پر کرتے تھے۔ پھر جب وہ پاک کر دیے جائیں گے اور ان کی کاٹ چھانٹ ہو جائے گی تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی، حتی اذا نقوا وہذبوا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی بہتر طور پر پہچانے گا۔ لیکن کتنی ڈرنے کی بات ہے نا کہ ہم دنیا میں مظلوم ہو کے جیئیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ ظالم ہو کے جیئیں۔ ہم کسی کا حق مارنے والے نہ ہوں بلکہ حق دینے والے ہوں۔
کوئی اگر ہمیں حق نہیں بھی دیتا تو بھی ہم اس کا حق اس کو دیتے رہیں، تاکہ کل وہ مطالبہ نہ کرے. کل اس مقام پر کون چھوڑے گا یہ بتائیے؟ یعنی اگر کسی کی نیکیاں مجھے ملتی ہیں اور میری اس وجہ سے جنت میں رینک ہائی ہو جاتا ہے تو کون کہے گا کہ نہیں میں چھوڑ دیتی ہوں؟ یہاں نہیں، چھوڑنے کی جگہ دنیا ہی ہے، دنیا میں معاف کر دو، دنیا میں معافی تلافی ہو گئی تو ٹھیک، وہاں جا کے تو پھر اور کوئی کرنسی نہیں سوائے اعمال کے. پھر اسی طرح جو لوگ جہنم سے بچیں گے، جیسے وہ بےچارا آخری شخص لڑکھڑاتا ہوا پہنچا، جہنم کی آگ بھی اس کو چھوئی ہوئی اور کالا سیاہ ہوا ہوا ہے، تو پہلے اس نہر میں دھلایا نہلایا جائے گا، پھر جنت میں داخل کیا جائے گا. اسی طرح جو لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے، یہ وہی نہر ہے کہ جس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا تو ان کے جسم جو ہے وہ دوبارہ اگائیں گے. حدیث میں آتا ہے پل صراط سے بچ کر نکل آنے والا آخری شخص جب بچنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے گا تو پھر اسے جنت کے دروازے پر واقع نہر کی طرف لے جایا جائے گا. سو وہ غسل کرے گا، پس اس کی طرف اہل جنت کی خوشبو اور ان کے رنگ لوٹ آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جہنم سے کچھ لوگوں کو نکالا جائے گا، پھر انہیں نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا. جب وہ وہاں سے نکلیں گے تو ان کی ساری سیاہی، یعنی جہنم کی جو سیاہی تھی، وہ نہر میں ہی گر جائے گی اور وہ ککڑیوں کی طرح چمکتے ہوئے وہاں سے نکل کے پھر جنت میں جائیں گے. یہ ہے جنت تک کا سفر جو اتنا طویل ہے. کہیں میزان ہے، کہیں اعمال نامے ہے، کہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، اور پھر حوض کوثر ہے، پھر امتحان ہے، پھر پل صراط ہے، پھر کنترا ہے، پھر داخل ہو کے کہیں گے الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے. تو سیکھنے کا سبق یہی ہے کہ دنیا کی زندگی محتاط ہو کے گزاریں تاکہ کسی بھی مقام پر اٹک نہ جائیں. تو یہاں پر یہ باب ختم. اب انشاءاللہ جہنم اور جنت کے بارے میں بات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.